السلام علیکم۔ مضمون اردو، جماعت سوم، لومڑی اور کچھوا۔ کسی جنگل میں ایک تالاب تھا۔ تالاب میں خوب ساری مچھلیاں اور مینڈک مل جل کر رہتے تھے۔ ان مچھلیوں اور مینڈکوں کے ساتھ ایک بڑا سا کالا کچھوا بھی رہتا تھا۔ اس کچھوے کی دوستی ایک لومڑی سے ہو گئی تھی۔ لومڑی اسی تالاب کے کنارے ایک چٹان کے بھٹ میں رہا کرتی تھی۔ کچھوا جب تالاب میں تیرتے تیرتے اکتا جاتا تو کنارے پر آ کر دھوپ میں پڑا رہتا۔ لومڑی بھی وہاں آ جاتی۔ دونوں دوست جنگل کے دوسرے جانوروں، پھلوں، پھولوں اور پرندوں کی باتیں کرتے۔ ایک دن دونوں تالاب کے کنارے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے شیر کی دہاڑ سنی۔ پیارے بچوں، یہ ایک جنگل کی کہانی ہے۔ اس جنگل میں ایک تالاب بھی تھا اور تالاب میں مچھلیاں، مینڈک اور کچھوے رہتے تھے۔ ایک بڑا سا کالا کچھوا تھا جس کی دوستی ایک لومڑی سے تھی۔ لومڑی اسی تالاب کے کنارے ایک چٹان تھی اور اس چٹان کے بھٹ میں رہتی تھی۔ بھٹ یعنی غار۔ کچھوا جب تالاب میں تیر کر اکتا جاتا یعنی بور ہو جاتا تو وہ لومڑی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا۔ اور ایک دن اسی طرح جب وہ باتیں کرتے بیٹھے تھے تو انہوں نے شیر کی دہاڑ سنی۔ ارے بھاگو بھاگو، لومڑی چلائی، شیر آیا، شیر آیا۔ بچوں، تم جانتے ہو کہ کچھوا دھیرے دھیرے چلنے والا جانور ہے۔ اس کی پیٹھ پر پتھر کی طرح سخت خول ہوتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے جب لومڑی کی آواز سنی اور اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے دیکھا کہ میں تو تالاب سے بہت دور آ گیا ہوں، اب دوڑ کر تالاب تک نہیں جا سکتا۔ بچوں، کچھوا اپنی کم سپیڈ کی وجہ سے، دھیرے دھیرے چلنے کی وجہ سے تالاب تک نہیں پہنچ سکتا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اب شیر سے بچ کر تالاب میں اور پانی میں جانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ شیر کی دہاڑ پھر سنائی دی اور اچانک وہ جھاڑیوں سے نکل آیا۔ کچھوا بیچارہ اب کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ڈر کے مارے اپنا سر اپنے خول میں چھپا لیا۔ شیر نے کچھوے کو اپنا سر چھپاتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے غرا کر چھلانگ لگائی اور کچھوے کو دانتوں سے جکڑ لیا۔ بچوں، کچھوے کی پیٹھ پر جو سخت خول ہوتا ہے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر اپنی حفاظت کرتا ہے، اور شیر کی دہاڑ سن کر اس نے ایسا ہی کیا، لیکن شیر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ یہ سارا تماشا لومڑی اپنے بھٹ کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی۔ ارے بیچارہ کچھوا، وہ بڑبڑائی، شیر نے آخر اسے پکڑ ہی لیا۔ کاش وہ بھاگ کر تالاب میں چلا گیا ہوتا۔ لومڑی نے دیکھا کہ شیر کچھوے کی پیٹھ پر دانت گاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں اپنے دوست کو کیسے بچاؤں؟ لومڑی نے سوچا۔ وہ شیر کے غرانے کی آواز سن رہی تھی۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجھی۔ ترکیب یعنی ایک آئیڈیا۔ وہ ہمت کر کے بھٹ سے باہر آئی اور شیر کے پاس پہنچ کر بولی، مہاراج، اس کچھوے کی پیٹھ پر آپ کے دانتوں اور ناخنوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اسے مارنے کی ایک ترکیب بتاؤں آپ کو؟ شیر غرا کر بولا، ہاں ہاں ضرور بتاؤ۔ مہاراج، آپ اسے تالاب کے پانی میں چھوڑ دیں۔ پانی میں رہنے سے اس کی پیٹھ کا خول نرم ہو جائے گا، تب آپ اسے آسانی سے چبا سکیں گے۔ یہ سن کر شیر خوش ہو گیا۔ ارے واہ بھیم لومڑی، تو تو بڑی عقل مند ہے، کہہ کر وہ کچھوے کو منہ میں پکڑے ہوئے تالاب کی طرف بھاگا۔ دیکھو بچوں، لومڑی نے اپنے دوست کو بچانے کے لیے بڑی ہی چالاکی اور ہوشیاری کا استعمال کیا اور ایسی ترکیب لگائی کہ خود شیر کچھوے کو پانی کی طرف لے چلا جائے۔ کچھوے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تالاب کے پاس پہنچ کر شیر نے کچھوے کو دور پانی میں اچھال دیا۔ کچھوے کو اور کیا چاہیے تھا؟ شیر نے خود اسے تالاب میں ڈال دیا تھا۔
وہ تیر کر بہت گہرائی میں ایک چٹان کے نیچے جا چھپا۔ اب شیر کچھوے کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ لومڑی نے جب دیکھا کہ اس کے دوست کی جان بچ گئی ہے تو وہ بھی دور جنگل میں بھاگ گئی۔ پیارے بچوں، ہم اپنی عقل اور ذہانت کا استعمال کر کر کسی بھی مصیبت سے باہر نکل سکتے ہیں۔ بس صبر اور ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح لومڑی نے ہوشیاری دکھائی اور اپنے دوست کی جان بچائی۔ پیارے بچوں، اس کہانی کے مصنف ہیں سلیم شہزاد۔